سائیکو انالیسس۔ کبھی کبھی زندگی میں یوں بھی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ خوشیوں اور بڑی راحتوں کے ساتھ ان کے پیچھے چھپی ہوئی مشکلات بھی آ جاتی ہیں، اور پھر ان مشکلات سے جان چھڑانی یوں مشکل ہوتی ہے کہ انسان کچھ گھبرایا ہوا سا لگتا ہے۔ پچھلے دنوں ہمارے ہاں بہت بارشیں ہوئیں۔ بارشیں جہاں خوشیوں کا پیغام لے کر آئیں، وہاں کچھ مشکلات میں بھی اضافہ ہوا۔ ہمارے گھر میں ایک راستہ جو چھوٹے دروازے سے ڈرائنگ روم میں کھلتا ہے اور پھر اس سے ہم اپنے گھر کے صحن میں داخل ہوتے ہیں، بارشوں کی وجہ سے وہ چھوٹا دروازہ کھول دیا گیا تاکہ آنے جانے میں آسانی رہے۔ آسانی تو ہوئی، لیکن اس میں ایک پیچیدگی پیدا ہو گئی۔ وہ یہ کہ باہر سے جو جوتے آتے تھے وہ کیچڑ سے لتھڑے ہوئے ہوتے تھے، اور باوجود کوشش کے اور انہیں صاف کرنے کے کیچڑ تو اندر آ ہی جاتا تھا اور اس سے سارا قالین خراب ہو جاتا تھا۔ میں چونکہ اب تیزی سے بوڑھا ہو رہا ہوں اور بوڑھے آدمی میں کنٹرول کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، تو میں چیختا چلاتا تھا اور ہر اندر آنے والے سے کہتا کہ جوتا اتار کر آؤ اور اسے پہننے کے بجائے ہاتھ میں پکڑ کر آؤ۔ اس سے میرے پوتے اور پوتیاں بہت حیران ہوتے تھے کہ اس جوتے کا فائدہ کیا جو گھر کے دروازے پر پہنچ کر اتارا جائے اور ہاتھ میں پکڑ کر گھر میں داخل ہوا جائے۔ وہ بیچارے کوئی جواز تو پیش نہیں کرتے تھے، لیکن جوتے اتارتے بھی نہیں تھے، جس سے میری طبیعت میں تلخی اور سختی بڑھتی گئی، اور میں سوچتا تھا کہ یہ مسئلہ صرف اسی طرح سے ہی حل ہو سکتا ہے جس طرح سے میں سوچتا ہوں۔ میری بہو نے کوئی اعتراض تو مجھ پر نہیں کیا اور نہ ہی اس نے مجھے کوئی جواب دیا۔ وہ شام کو بازار گئی اور اس نے 2 میٹ خریدے، ایک تاروں کا بنا ہوا اور دوسرا موٹا بالوں والا۔ اب جب تاروں کے میٹ سے پاؤں رگڑے جاتے تو وہ رندے کی طرح صاف کر دیتا، اور پھر موٹے بالوں کا میٹ مزید صفائی کر دیتا۔ یہ بعد میں رکھا گیا تھا۔ جب میں نے یہ عمل دیکھا اور میں اس پر غور کر رہا تھا تو مجھے کافی شرمندگی ہوئی کہ میں جو اپنی دانش کے زور پر، اپنے علم اور عمر کے تجربے پر بات کہہ رہا تھا، وہ اتنی ٹھیک نہیں تھی، اور اس لڑکی یعنی میری بہو نے اپنا آپ اپلائی کر کے اس مسئلے کا حل نکال دیا اور ہمارے درمیان کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوا۔ مجھے خیال آیا کہ انسان اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے دوسروں پر تنقید زیادہ کرتا ہے اور خود میں تبدیلی نہیں کرتا۔ اس مسئلے سے آپ خود بھی گزرتے ہوں گے۔ ہم نے یہ وتیرہ بنا لیا ہے کہ چونکہ مجھے ماسی اس طرح سے کہتی ہے اور فلاں اس طرح سے کہتا ہے، اس لیے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ ماما جی میں خرابی ہے، یا چچا ٹھیک نہیں، یا پھر محلے والے یا حکومت خراب ہے، ٹرانسپیرنسی نہیں ہے اور سسٹم ہی ٹھیک نہیں، اس لیے محلہ گندا ہے۔ اگر کہیں پانی کھڑا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ گورنمنٹ اس پر توجہ نہیں دیتی، اور اپنی خرابی سے ہٹ کر ہمارے پاس بہت سارے جواز اور بہانے موجود ہوتے ہیں، اور یہ ہماری زندگی میں پھیلتے رہتے ہیں۔ کچھ خوش قسمت ملک ہیں جہاں لوگ اپنے مسائل اپنے طور پر یا خود ہی حل کر لیتے ہیں جو ان کے کرنے کے ہوتے ہیں۔ میری ایک نواسی ہے، اس نے ڈرائیونگ لائسنس کے لیے اپلائی کیا۔ وہ ایک اسکول سے 2-3 ماہ ڈرائیونگ کی تعلیم بھی لیتی رہی۔ لائسنس کے لیے ٹریفک پولیس والوں نے اس کا ٹیسٹ لیا، لیکن وہ بیچاری فیل ہو گئی۔ وہ بڑی پریشان ہوئی اور مجھ سے آ کر لڑائی کی کہ نانا یہ کیسی گورنمنٹ ہے، لائسنس نہیں دیتی۔ وہ خود میں خرابی تسلیم نہیں کرتی تھی، بلکہ اسے سسٹم کی خرابی قرار دیتی تھی۔ 1 ماہ بعد اس نے دوبارہ لائسنس کے لیے اپلائی کیا۔ اب مجھے جتنی آیات آتی تھیں میں نے پڑھ کر اللہ سے دعا کی کہ اس کو پاس کر دے، وگرنہ میری شامت آ جائے گی، لیکن وہ ٹیسٹ میں پاس نہ ہوئی، اور ٹریفک والوں نے کہا کہ بی بی آپ کو ابھی لائسنس نہیں مل سکتا۔ وہ تو رونے لگی شدت سے اور کہنے لگی تم بے ایمان آدمی ہو اور تمہارا ہمارے خاندان کے ساتھ کوئی بیر چلا آ رہا ہے، اور چونکہ تمہاری ہمارے خاندان کے ساتھ لگتی ہے اس لیے ٹریفک والوں تم مجھے لائسنس نہیں دیتے۔ وہ بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم تو آپ کے خاندان کو نہیں جانتے۔ وہ کہنے لگی ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے اور میں اس ظلم پر احتجاج کروں گی، اخبار میں بھی لکھوں گی کہ آپ لوگوں نے مجھے لائسنس دینے سے انکار کیا۔ ایسا میری امی کے ساتھ اور ایسا ہی سلوک میری نانی کے ساتھ بھی کیا، جو پرانی گریجویٹ تھی، اور اس طرح ہماری 3 پیڑھیوں کے ساتھ ظلم ہوتا چلا آ رہا ہے، جس سے آپ کا ہمارے ساتھ بیر واضح ہوتا ہے۔
وہ ابھی تک اپنے ذہن میں یہ بات لیے بیٹھی ہے کہ چونکہ ٹریفک پولیس والوں کو میرے خاندان کے ساتھ ناچاکی ہے اور وہ اس کو برا سمجھتے ہیں، اس لیے ہمیں لائسنس نہیں دیتے۔ اپنی کوتاہی دور کرنے کی بجائے آدمی ہمیشہ دوسرے میں خرابی دیکھتا ہے۔ بندے کی یہ خامی ہے، میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں اور ہمیشہ دوسرے کی خامی کا بیان کروں گا۔ جیسا کہ میں قالین پر کیچڑ کے حوالے سے اپنے فیصلے کو آخری قرار دے دیا تھا کہ سوائے جوتے ہاتھ میں پکڑنے کے اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر کوئی گروہ انسانی اپنے آپ کو سرچ کرنا چاہتا ہے اور راست روی پر قائم ہونا چاہتا ہے تو پھر اسے اپنا تجزیہ اور انالیسس کرنا پڑے گا۔ میں اپنا تجزیہ کرنے کے لیے بڑا زور لگاتا ہوں لیکن کر نہیں پاتا، حالانکہ دوسرے کا تجزیہ فوراً کر لیتا ہوں۔ میں 1 سیکنڈ میں بتا دیتا ہوں کہ میرے محلے کا کون سا آدمی کرپٹ ہے، میرے دوست میں کیا خرابی ہے، لیکن مجھے اپنی خرابی نظر آتی ہی نہیں۔ میں نے بڑا زور لگایا ہے اور بڑے دم درود کرائے ہیں، سائیکو انالیسس کروایا کہ میرا کچھ تو باہر آئے اور مجھے اپنی خامیوں کا پتہ چلے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں تو ایک بہت سمجھدار، عاقل، فاضل ہوں، مجھ سے زیادہ بڑا دانشمند آدمی تو ہے ہی نہیں۔ اگر آپ مطالعہ کریں اور کھلی نظروں سے دیکھیں تو آپ پر یہ کیفیات عجیب و غریب طریقے سے وارد ہوں گی کہ بندہ اپنے آپ کو کیسا سمجھتا ہے اور اصل میں ہوتا کیا ہے۔ میرے ایک کزن ہیں، وہ قصور میں رہتے ہیں۔ جب ہم جوان تھے اور نئی نئی ہماری شادی ہوئی تھی، یہ ان دنوں کی بات ہے، اس کے ہاں بچہ ہونے والا تھا۔ وہ رات کے 1 بجے قصور سے لاہور کے لیے چل پڑا، بالکل عین وقت پر، بجائے اس کے کہ وہ اس کا قبل از وقت بندوبست کرتا۔ اب 1 بجے وہ گاڑی میں چلے اور سارا راستہ طے کر کے پریشانی کے عالم میں لاہور پہنچے، اور اللہ نے کرم کیا کہ وہ وقت پر لاہور پہنچ گئے۔ صبح میں نے اس سے کہا کہ اے جاہل آدمی، تجھے اتنی عقل ہونی چاہیے تھی کہ پہلے اپنی بیوی کو لاہور لے آتا۔ اس نے کہا نہیں، کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، میں خود اندازہ لگا سکتا ہوں کہ اسے کب لے جانا ہے، اور اللہ نے مجھے یہ فہم دی ہے۔ میں نے کہا فرض کرو رات کے 1 بجے گاڑی چلاتے ہوئے کوئی ایسی پیچیدگی یا مشکل پیدا ہو جاتی اور ریحانہ یعنی تمہاری بیوی کی تکلیف بڑھ جاتی تو پھر تم کیا کرتے؟ کہنے لگا کہ اگر تکلیف بڑھ جاتی تو میں اس کو ڈرائیونگ سیٹ سے اٹھا کر پچھلی سیٹ پر ڈال دیتا اور خود ڈرائیونگ کرنے لگ جاتا۔ پتہ یہ چلا کہ صاحبزادہ ڈرائیو بھی اسی سے کرواتا آیا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری دانش اور میری سوچ یہ بالکل آخری مقام پر ہے اور اس سے آگے سوچنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہمارے سیانے یہ کہا کرتے ہیں کہ دیواروں سے بھی مشورہ کر لینا چاہیے۔ یہ ناظم اور کونسلرز کی کمیٹیاں تو اب بنی ہیں، 15 سال پہلے ہماری ریڈیو کی ایک یونین ہوا کرتی تھی، اس میں ہم کچھ نئی باتیں سوچتے تھے اپنے آپ کو یا کارکردگی بہتر بنانے کے لیے اور سننے والوں کو آسانیاں عطا کرنے کے لیے۔ اس دور میں ریڈیو کا خاصا کام ہوا کرتا تھا۔ ہماری یونین کے ایک صدر تھے، انہوں نے ایک روز میٹنگ میں کہا کہ ظاہر ہے کہ اجلاس میں آپ خرابیاں ہی بیان کریں گے، اور میں آپ لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ 13 اور 15 منٹ تک جتنی برائیاں بیان کر سکتے ہیں کریں، لیکن 15 منٹ سے زیادہ نہیں۔ اور جو اصحاب اپنا موقف تقریر میں بیان نہیں کر سکتے وہ یہ آسان کام کریں کہ 13 گالیاں دیں اور کھڑے ہو کر اچھی گندی بری گالیاں کھٹا کھٹ دے کر بیٹھ جائیں، کیونکہ کسی نے ہمیں کوئی تعمیری چیز تو بتانی نہیں، نقص ہی نکالنے ہیں، اور بہتر یہی ہے کہ آپ ایسا کر لیں۔ ہم نے کہا کہ اگر انہوں نے اجازت دے دی ہے تو ایسا ہی کریں، اور واقعی بیشتر لوگوں نے گالیوں پر ہی اکتفا کیا، کیونکہ آسان کام یہی ہے۔ آپ لوگوں نے اب بھی اخبارات میں دیکھا ہوگا کہ تعمیری کام کیسے کیا جائے کہ بجائے ہم زیادہ تر تنقید ہی کرتے ہیں اور حل پر زور کم دیتے ہیں۔ یہ مشکلات بہت چھوٹی اور معمولی ہیں، لیکن انہیں کس طرح سے اپنی گرفت میں لیا جائے یہ کام بظاہر تو آسان نظر آتا ہے، حقیقت میں بہت مشکل ہے۔ جب ہمارا ریڈیو اسٹیشن نیا بنا تھا تو بارش میں اس کی چھتوں پر ایک تو پانی کھڑا ہو جاتا تھا اور دوسرا کھڑکی کے اندر سے پانی کی اتنی دھاریں آ جاتی تھیں کہ کاغذ اور ہم خود بھی بھیگ جاتے۔ ایک روز ایسے ہی بارش میں ہم سب بیٹھ کر اس کو تعمیر کروانے والے کو سلواتیں سنانے لگے کہ ایسا ہی ہونا تھا، بیچ سے پیسے جو کھا لیے ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔
ہمارے ساتھ ایک ساتھی قدیر ملک، وہ صوتی اثرات کے ماہر تھے۔ وہ سائیکل بڑی تیزی سے چلاتے تھے، دبلے پتلے آدمی تھے۔ وہ تیز بارش میں سائیکل لے کر غائب ہو گئے۔ ان کے گھر میں پرانا کنستر کا ایک ٹکڑا پڑا تھا، وہ اسے لے آئے اور چھت پر انہوں نے کنستر کے ٹکڑے کو ٹیڑھا کر کے ایک اینٹ نکال کر فکس کر دیا۔ اس طرح پر نالا بن گیا اور چھت کا اور بارش کا پانی کمرے میں آئے بغیر شر کر کے باہر گرنے لگا۔ ہم نے کہا کہ بھائی یہ کیا ہو گیا؟ ابھی بوچھاڑ اندر کو آ رہی تھی تو قدیر ملک کہنے لگا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، لیکن اب تو ٹھیک ہو گیا ہے، بیٹھ کر کام کرو۔ بڑے برسوں کے بعد جب ریٹائرمنٹ کے بعد کبھی چائے وائے پیتے ان سے کسی شخص نے اس حوالے سے پوچھا تو اس نے اصل بات بتائی۔ عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ جب ہم روحانی دنیا میں داخل ہوتے ہیں تو جب تک پہلے زندگی کے روزمرہ کے مسائل حل نہیں ہوں گے تو آپ روحانی دنیا میں داخل ہو ہی نہیں سکیں گے، اس لیے کہ یہ مرحلہ گزار کر پھر راستہ آگے چلے گا۔ رفو آپ جب ہی کر سکیں گے جب نانی اماں کی سوئی میں دھاگا ڈال کر دیں گے، اس کو تو نظر نہیں آ رہا، پھر رفو ہوگا، پھر وہ اماں وڈی آپ کو رفو کر کے دے گی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم روحانی دنیا میں کوئی ایسا فعل اختیار کر لیں، کوئی ایسا ورد وظیفہ کر لیں کہ فٹافٹ دودھ کی بارش ہونے لگے اور ہم کو روشنیاں نظر آنے لگیں۔ ایسا ہوا نہیں کبھی۔ جانا اسی روزمرہ کی زندگی کے راستے سے پڑتا ہے، چھوٹے دروازے کے قالین کے اوپر سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے اور پکڑی جائے گی گردن اشفاق صاحب کی کہ تم نے کیا غلط راستہ نکالا تھا قالین صاف رکھنے کا۔ اگر کسی مقام پر بھی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ روحانی دنیا میں داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ کریم کو اپنی مخلوق بڑی پیاری ہے۔ جب تک مخلوق کا احترام نہیں ہوگا بات نہیں بنے گی۔ آپ اکثر دیکھتے ہیں آس پاس کہ احترام انسانیت اور احترام آدمیت کا فقدان ہے۔ اس میں پاکستان بیچارے کی کوئی خرابی نہیں ہے، اصل وجہ یہ ہے کہ ہم ان لوگوں سے سیکھ کر آئے ہیں جہاں چھوت چھات مذہب کی حیثیت رکھتا ہے۔ بھارت میں 32 کروڑ کے قریب انسان ہیں جو انٹچیبل کہلاتے ہیں، یعنی اچھوت، ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ وہ بھی عام بندے ہیں، عام لوگوں جیسے، ان کے ہاتھ، ناک، کان ہیں، بڑی محنت سے کام بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے حکم ہے کہ انہیں ہاتھ نہیں لگانا، اور جب ان کے قریب سے گزرنا ہے تو ناک پر رومال رکھنا ہے۔ ہم نے پاکستان تو بنا لیا ہے، لیکن ہم یہ تصور ساتھ لے کر آ گئے ہیں۔ احترام آدمیت کا جو اللہ نے پہلا حکم دیا تھا اس پر کاربند نہیں رہ سکے۔ جب یہی نہیں ہوگا تو پھر آپ اگر روحانیت کی دنیا میں داخل ہونا چاہیں گے، کسی بابے کو ملنا چاہیں گے، کسی اعلیٰ عرفہ سطح پر ابھرنا چاہیں گے تو ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ درجات کو پانے کے لیے بڑے بڑے فضول نالائق بندوں کی جوتیاں سیدھی کرنا پڑتی ہیں، اور یہ اللہ کو بتانا پڑتا ہے کہ جیسا کیسا بھی انسان ہے میں اس کا احترام کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ تو نے اسے شکل دی ہے۔ دیکھیے نا، جو شکل و صورت ہوتی ہے، میں نے تو اسے نہیں بنایا یا آپ نے اسے نہیں بنایا، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ میری بیٹیاں بہویں جب بھی کوئی رشتہ دیکھنے جاتی ہیں تو میں ہمیشہ ایک بات سنتا ہوں کہ بابا جی لڑکی بڑی اچھی ہے لیکن خوبصورت نہیں ہے، وہ ان کو پسند نہیں آتی اور انسان سے کوئی نہ کوئی نقص نکال دیتی ہیں۔ میں انہیں کہا کرتا ہوں کہ اللہ کا خوف کرو، شکل و صورت سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یہ کسی جوتا کمپنی نے نہیں بنائی ہے۔ انسان کو تم ایسا مت کہا کرو ورنہ تمہارے نمبر کٹ جائیں گے اور ساری نمازیں روزے کٹ جائیں گے، کیونکہ اللہ کی مخلوق کو آپ نے چھوٹا کیا ہے۔ تو یہ مشکلات ہیں، گو یہ چھوٹی سی باتیں تھیں، لیکن چھوٹی باتوں میں سے بڑی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جب تک میں اور آپ احترام آدمیت کا خیال نہیں رکھیں گے اور اپنے لوگوں کو، پاکستانیوں کو عزت نفس نہیں دیں گے، روٹی کپڑا کچھ نہ دیں، ان کی عزت نفس انہیں لٹا دیں۔ مثال کے طور پر آپ اپنے ڈرائیور کو سراج دین صاحب کہنا شروع کر دیں اور اپنے ملازم کے نام کے ساتھ صاحب کا لفظ لگا دیں۔ جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہماری روح کے کام تو بالکل رکے ہی رہیں گے اور دنیا کے کام بھی پھنسے رہیں گے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔